بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو چیز ہے یہ ہے کاسٹک سوڈا۔ کاسٹک سوڈا سے میں نے پہلے بھی گھر کے باتھ روم کس طرح صاف کرنے ہیں، ٹوائلٹ کس طرح صاف کرنا ہے، باتھ روم کی دیواریں فرش کس طرح صاف کرنی ہے، واش بیسن کو کیسے صاف کرنا ہے، اور کچن کے سنک کی چکنائی کا پانی کیسے صاف کرنا ہے، نالیوں کو کیسے صاف کرنا ہے، گھر کے فرش کو کس طرح صاف کرنا ہے، یہ سب ڈیٹیل سے بتایا تھا۔ اب اسی کاسٹک سوڈا سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ سفید کپڑوں پہ اگر نشانات لگ جاتے ہیں، کسی بھی طرح کے نشانات سفید کپڑوں پر آ جاتے ہیں تو ان کو آپ کاسٹک سوڈا کی مدد سے کس طرح صاف کر سکتے ہیں، گھر کے فرش کو کیسے صاف کر سکتے ہیں، کھارا پانی سے نلوں پر جو نشان آ جاتے ہیں، نل گندے ہو جاتے ہیں، انہیں آپ کس طرح صاف کر سکتے ہیں، یہ سب میں آپ کو بتاؤں گی اپنے اس ویڈیو میں۔ اس کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اس کے بالکل نہیں کیجیے گا، ویڈیو پسند آئے لائک کمنٹ شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایک فالتو پتیلا ہے، کچن کا ایک ایسا برتن ہے جو یوز میں نہیں تھا تو انہیں اسی طرح کے کام کے لیے ہم نے الگ کر لیا ہے۔ اس پتیلے میں ایک مگا پانی، جو واش روم میں مگے ہوتے ہیں، ایک مگا بھر کر پانی ہے، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کاسٹک سوڈا ہے۔ کاسٹک سوڈا کیا ہوتا ہے سب تفصیل سے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، اس ویڈیو کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ دیکھنا چاہیں گے تو دیکھ لیجیے گا۔ کاسٹک سوڈا آپ کو کیمیکل کی شاپ پر ملے گا، جہاں تیزاب ملتا ہے، مختلف قسم کے کلینرز ملتے ہیں، کیمیکل ملتے ہیں، تیزاب ملتا ہے، جھاڑو کا سامان ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا چمچ ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے بالکل، کیونکہ اگر آپ کاسٹک سوڈا کو چھوتے ہیں وہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ آپ کا ہاتھ جل سکتا ہے۔ تو کاسٹک سوڈا کو جیسے ہی ہم نے ایک مگا پانی میں ایک چمچ کے برابر ڈالا ہے، اس میں جھاگ بننے لگا ہے۔ انتہائی تیز قسم کا یہ پانی ہوتا ہے، اگر آپ نے اس پانی میں ہاتھ لگایا یا پھر آپ نے کاسٹک سوڈا کو ڈائریکٹ چھو لیا تو اس سے آپ کا ہاتھ جل سکتا ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے تمام باتیں تفصیل سے بتائی تھیں، سمجھ لیں یہ ویڈیو اسی ویڈیو کا دوسرا پارٹ ہے۔ تو یہ دیکھیں 5 منٹ چھوڑنے کے بعد ہی کتنا زیادہ حل ہو گیا ہے، مکمل طور پر حل ہو گیا ہے، اس میں جھاگ ابھی بھی بن رہا ہے۔ تو یہ جب جھاگ اچھی طرح بن جائے گا تو اس پانی سے پہلے میں نے جو باتھ روم وغیرہ صاف کرنے کے لیے ڈائریکٹ کاسٹک سوڈا کو یوز کیا تھا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کے ہاتھوں پہ چھینٹے پڑ سکتے ہیں یا کاسٹک سوڈا یوز کرنا اس طرح خطرناک ہے، تو آپ اس طرح پانی میں حل کر کے بھی باقی جو واش روم کلینرز ہوتے ہیں جیسے ہارپک وغیرہ لیکوڈ بن جاتا ہے اس طرح یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی شرٹ ہے جس پہ کچھ نشانات آ گئے تھے، اس کا رنگ آپ کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہوگا، اس کا جو رنگ ہے اس پہ پیلے دوپٹے کا پیلا نشان لگ گیا تھا، تو اس کو ہم نے صاف کرنا ہے۔ اور یہ جو پانی ہے کاسٹک سوڈا کا ہم نے بنایا تھا، اس میں ہم نے اس شرٹ کو ڈبو دینا ہے، بالکل نہیں لگانا۔ یہ جو لکڑی ہے ہاتھ میں، اس کی مدد سے ہم اس کپڑے کو اچھی طرح سے ڈبو دیں گے۔ یہ دیکھیں، اس کو اچھی طرح سے ہم نے 5 منٹ تک ڈبو کر چھوڑ دینا ہے۔ یہ انتہائی تیز قسم کا کیمیکل ہوتا ہے، اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ یہ 40 روپے کا اتنا سارا کیمیکل آ جاتا ہے، یہ بہت سستا پڑتا ہے۔ باتھ روم وغیرہ کی صفائی کے لیے مہنگے مہنگے کلینرز لائے جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، میں نے ہاتھوں پہ شاپر پہن لیا ہے، اگر آپ کے پاس گلوز نہیں ہیں، دستانے ربر کے نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا کام نہیں رکے گا۔ آپ کوئی شاپر جس میں گھر میں سودا سیلف آتا ہے پلاسٹک کی، وہ ہاتھوں میں پہن کر اس کی مدد سے آپ اس کپڑے کو اچھی طرح سے گھمائیں۔ اچھی طرح گھمانے کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ جو پانی ہے اچھی طرح سے حل ہو گیا ہے۔ جب یہ اچھی طرح سے لگ جائے گا تو اسے ہم نے ایک دوسری صاف پانی کی بالٹی میں ڈال دینا ہے اور اسی طرح ہم نے اسے ہلانا ہے۔ ابھی بھی آپ نے شاپر پہنے ہی رکھنے ہیں، بھلے اب آپ ہٹا دیں، شاپر کو ہٹا کے اب اس طرح سے جب رگڑیں گے تو اس میں جو بھی رنگ آیا ہوا تھا سفید کپڑے پر وہ صاف ہونے لگے گا۔ تھوڑا سا آپ دونوں ہاتھوں سے اس کو صاف کریں تو جو بھی دھبا تھا، چاہے وہ میک اپ کا نشان ہو، چائے کا نشان ہو یا ایک ساتھ کپڑے دھو لیے ہوں ان کا نشان ہو، سب صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اس کو نیل دینا چاہتے ہیں تو چند قطرے نیل کے ایک بالٹی کے چوتھائی حصہ بالٹی پانی میں ڈالیں اور اس کے ساتھ آپ اس شرٹ کو اس میں اچھی طرح ڈبو کر نیل دے دیں۔ نیل دینے سے سفید رنگ جو ہوتا ہے وہ کھل اٹھتا ہے، زیادہ صاف اور زیادہ جگمگا اٹھتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، ہم نے اس کو نیل دے دیا ہے۔ نیل دینے کے بعد یہ بالکل صاف ہو گیا ہے اور اس طرح سے اب ہم اس کو عام کپڑے کی طرح بالکل نچوڑ کر پھیلا دیں گے۔ یہ بالکل جو اس کا نشان تھا، جو بھی اس پر کسی بھی قسم کا نشان ہو، سالن کا ہو، تیل کا ہو، وہ آرام سے نکل آتا ہے۔ اور یہ انتہائی سستا ترین پاؤڈر ہے۔
बस आपने इसी तरह से इस किसी भी कपड़े का दाग निकालना है। ये देखें, ये पीलापन और जो भी उस पे मैल था, जो निशान था, वो मुकम्मल साफ हो गया है। अब हम इसे और कपड़ों की तरह सुखाने के लिए रख देंगे। तो अब ये साफ हो गया है। इसके बाद मैं आपको बताती चलूं, ये जो पानी हमने जिस तरह बनाया था, अगर आप घर का पोछा लगाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। पूरे घर में आपको पोछा लगाना है तो इसी पानी में आपका जो भी मॉप है उसको डुबोकर आपने हाथ नहीं लगाना, एक तरफ रखकर छोड़ देना है। जब उसका पानी निचोड़ कर गिर जाए अच्छी तरह तो आप इसे पूरे घर का पोछा लगा दें। इसी तरह घर में अगर खारा पानी आता है और खारा पानी आने से जो नल होते हैं उनका रंग खराब हो जाता है, उन पर जंग आ जाता है और उन पर बहुत ज्यादा धब्बे आ जाते हैं जो बहुत बुरे लगते हैं और जल्दी साफ नहीं होते हैं। इसी पानी की मदद से आप नलों पर ये पानी गिराएं और किसी भी स्पंज की मदद से आहिस्ता से 2-3 मिनट के बाद रगड़ेंगे तो जो खारे पानी के निशानात हैं वो साफ हो जाएंगे। अगर स्टील की बाल्टियां हैं खारे पानी से गंदी हो गई हैं तो इसकी मदद से धोकर आप साफ कर सकते हैं। प्लास्टिक की बाल्टियां हैं गंदी हो गई हैं, उन्हें भी आप अच्छी तरह साफ कर सकते हैं। इसके अलावा घर में एक बर्तन है जो काले हो जाते हैं तो इसी तरह पानी या डायरेक्ट कास्टिक सोडा किसी जूने पे रखकर आप रगड़ेंगे, हाथ को थोड़ा बचाएंगे और फिर पानी डालेंगे तो वो भी अच्छी तरह साफ हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अगले वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।